الرحمن السلام علیکم ناظرین، فدادل آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ آج کی بڑی خبر پشاور سے اور پشاور ہائی کورٹ سے۔ ٹک ٹاک پر پابندی لگا دی ہے پشاور ہائی کورٹ نے۔ چیف جسٹس قیصر رشید اور جسٹس ناصر محفوظ پر مشتمل بینچ نے یہ فیصلہ سنایا ہے پابندی کا، اور اس کیس میں یہ کیس تھا عاصم اللہ اور دیگر جو 40 پٹیشنرز ہیں ان کی طرف سے، اور اس کیس میں وکیل جو تھیں نازش مظفر ایڈوکیٹ اور سارہ علی خان۔ نازش مظفر صاحبہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، ان سے ہم اسی کیس کے حوالے سے بات کریں گے، تفصیلات جانیں گے۔ کب سے یہ کیس شروع ہوا اور اس میں موقف کیا تھا درخواست گزاروں کا کہ ٹک ٹاک پر پابندی کیوں لگائی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سر، یہ کوئی 7-8 مہینے پہلے ہم نے کیس جمع کیا تھا پشاور ہائی کورٹ میں، تو کرونا کی وجہ سے آن آف اس میں کبھی ڈیٹس ہو جاتی تھیں کچھ کا، لیکن جسٹس قیصر رشید سر کے سامنے جب یہ کیس کیا تو انہوں نے اس کو بڑی سیریسلی لیا، اور انہوں نے اپنی پہلی ہیئرنگ میں جب ان کے سامنے گیا تو پی ٹی اے کے جو ڈی جی ہیں ان کو بلوایا، پی ٹی اے کے ہیڈ کو بلوایا، پیمرا کے ہیڈ کو بلوایا، جن کو ہم نے پارٹیز بنایا تھا، ان تینوں کو بلوایا اور ان پرسن بلوایا۔ جب وہ لاسٹ ڈیٹ پہ آئے تھے تو ان کو کہا کہ جی یہ کیا بے شرمی چل رہی ہے، ہماری سوسائٹی کس طرف جا رہی ہے۔ جسٹس صاحب نے بہت زیادہ برہمی کا اظہار کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہماری سوسائٹی، یہ ہمارے اسلامک نارمز نہیں ہے، تو ان کو کہا کچھ ایسا میکینزم بنائے، کچھ ایسا سسٹم بنائے کہ جو ورکیبل بھی ہو، صرف رپورٹس نہیں ہونی چاہیے۔ تو ان سے تو پہلے ڈیٹیل میں پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، پھر ان کو وقت بھی دیا 3 ہفتوں کا کہ آپ کو کسی ایسے میکینزم کے ساتھ آئیں کہ یہ چیز ہم ورکیبل ہو۔ آج جب وہ آئے تو انہوں نے رپورٹ بھی بنائی تھی، لیکن انفارچونیٹلی ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی ہیں جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، اس میں کوئی بھی ایسی کمی نہیں آئی۔ ہم نے صبح جا کے کچھ اور پرنٹ آؤٹس نکالے اور جسٹس صاحب کو صرف ہم نے پیش کیے، تو اس پہ وہ کافی ناراض بھی ہوئے، اور ایف آئی اے سے کے جو ڈی جی ہیں ان کو کہا ہے کہ جی مطلب یہ تو بالکل برداشت کے قابل نہیں ہے، کیونکہ ہماری ینگ جنریشن تباہ ہو رہی ہے۔ اور ان کو کہا کہ جی یہ، ان سے جب پوچھا گیا کہ جی آپ نے اس پہ بات کی ہے تو انہوں نے کہا جی ہم نے، اس کا ہیڈ سنگاپور میں ہے اور دبئی کے تھرو یہ مطلب رن ہوتا ہے پاکستان میں، اور ہم نے ان سے بات کی، لیکن وہ اس طرح کا کچھ وہ نہیں ہو سکتا کہ جی ہم کچھ کانٹینٹ کو بند کریں اور کچھ کو شاید، تو اس میں کافی ٹائم ملا۔ انہوں نے بتایا کہ جی اس طرح انہوں نے 166 سے 300 تک ڈفرینٹ جو مانیٹرز ہوتے ہیں وہ انہوں نے انکریز کیے ہیں، لیکن اسٹل یہ چیز زیادہ ہمارے معاشرے میں وائرل ہو رہی ہے، اور اس کی نگیٹیوٹی زیادہ، انٹرٹینمنٹ کا وہ پہلو ختم ہو رہا ہے جس کے لیے شاید یہ ایپ بنا تھا، اور ہماری سوسائٹی اس کو بہت نگیٹیوٹی کی طرف لے جا رہی ہے۔ اس میں فریق کس کس کو بنایا گیا تھا؟ اس میں ہم نے جو مین ہمارے 3 فریق تھے، ایف آئی اے کو بنایا تھا، پی ٹی اے کو اور پیمرا کو۔ 2 پیمرا نے لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ اس میں ہمارا کوئی کام نہیں ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں پیمرا کا کام اس لیے کہ آپ ڈفرینٹ چینلز پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹک ٹاک کے نام سے ڈفرینٹ شوز چل رہے ہیں ڈفرینٹ چینلز پہ، اور جو ہے تو ڈفرینٹ جو چیزوں کو ٹک ٹاکرز کو ہائی لائٹ بھی کیا جاتا ہے اس شوز میں، تو اس لیے میں ہمارے اس میں تو پیمرا جو ہے تو ون آف دا یہ بھی پارٹی ضرور ہے۔ ٹھیک، اچھا، اس کیس کی سماعت کے دوران کبھی یہ سوال اٹھایا گیا کہ فحاشی کی تعریف کیا ہے؟ نہیں، یہ میں ایک اپنے جو ہماری لرنڈ کاؤنسل، ہمارے اپوننٹ بھی تھے، جو بھی ایڈوکیٹ جرنلسٹ تھے ہمارے، ان سب نے اس بات کی تائید کی، انہوں نے مینس ہی بلایا، انہوں نے کہا جی ایک مینس ہے اور یہ ہماری سوسائٹی کو خراب کر رہا ہے، ہم سب یہ مانتے ہیں۔ اس چیز پہ وہ ہمارے ساتھ تھے، اس پیج پہ تھے کہ اس کے لیے کچھ ہونا چاہیے۔ تو بالکل انہوں نے فحاشی کو ڈیفائن اس لیے نہیں کیا کہ ان کو بھی اس چیز کا آئیڈیا تھا کہ یہ فحاشی ہی ہے۔ اور فریقین میں سے کسی نے یہ کہا ہو کہ اس میں کوئی پازیٹیو چیز بھی ہے ٹک ٹاک کے اندر؟ یہ ہم نے خود اپنے اس میں لکھا تھا، دیکھیں ہم کہہ رہے تھے کیونکہ لاہور میں جب کیس ہوا تھا اس پہ کمپلیٹ بین، تو وہ ڈسمس ہو گیا تھا، وہ اس کو ختم کر دیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ سپریم کورٹ میں بھی اس طرح کا ہوا، تو ہمارے یہاں کے جو ہمارے پاس جتنے پٹیشن، میں نے آپ کو کہا 100 سے زیادہ لوگ ہمارے پاس آئے تھے، پھر ہم نے رینڈملی 40 لوگوں کو لیا اور ان سے پھر ہم ان کے تھرو ہم پٹیشن میں گئے، تو مسئلہ یہی ہے۔ اچھا، ان جو پٹیشنرز ہیں ان میں ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جن کے خاندان کے لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہوں گے ٹک ٹاک سے، یا ٹک ٹاک کے ذریعے وہ مطلب شہرت کی بلندیوں پہ پہنچے ہوں گے،
اور پھر ان کو کسی قسم کا مسئلہ ہوگا, ایسے لوگ ہیں؟ نہیں, ایکچولی اس میں بیسیکلی وہ لوگ تھے جن کے نیبرز بھی انوالو تھے اور جو اپنے بچوں کو وہ کہتے تھے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے گھر میں اس چیز سے نہیں روک سکتے, اس چیز کو کمپلیٹ بین ہونا چاہیے, کیونکہ آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ کرونا ہے, سب کچھ بند ہے, سوشل میڈیا اتنا اوپن ہے, اور ٹی وی پر بھی جو ہے تو آج کل سوشل میڈیا اور ٹی وی میں آئی تھنک اتنا وہ نہیں رہا, گیپ نہیں رہا. پی ٹی اے نے یا ایف آئی اے نے یا پیمرا نے کوئی یقین دہانی کرائی ہے کہ ہاں ہم رابطہ کر لیں گے ٹک ٹاک کی انتظامیہ کے ساتھ؟ انہوں نے ایکچولی کیا ہے, آج انہوں نے بتایا کہ جی ہم نے رابطہ کیا ہے, اور وہی ان کی اسٹیٹمنٹ ہی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جی وہ کہتے ہیں سر ہم کمپلیٹ بین نہیں کر سکتے. تو اس پہ جسٹس صاحب کی ورڈنگ تھی کہ ٹھیک ہے آپ بند کر دیں, وہ آپ کو رابطہ کریں گے. یعنی یہ اس وقت تک ٹک ٹاک بند رہے گا کہ جب تک وہ رابطہ نہیں کر لیتے, اور یہ جو پٹیشنرز کے مطالبات ہیں یہ مان نہیں لیے جاتے, یعنی وہ مواد جو غیر اخلاقی ہے, بالکل سر, اینٹی اسلامک ہے جو یہ ہے. تو ایکچولی ایف آئی اے 2 ویکس کے لیے بین لگا ہے اس پہ, لیکن اس طرح نہیں کہ 2 ہفتے گزر جائیں گے اور یہ ختم ہو جائے گا. 2 ہفتوں کے لیے بنا ہے کہ اگر 2 ہفتوں میں انہوں نے ٹک ٹاک نے رابطہ نہیں کیا تو اس کے بعد کمپلیٹ پرماننٹ بین ہو جائے گا, جیسے اور کنٹریز میں ہے, بنگلہ دیش میں, انڈونیشیا میں. لیکن ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ آج سے مکمل طور پر بند. انہوں نے یہی کہا آج سے بند ہے, بالکل. اور آپ نے چیک کیا ہے کہ بند کر دیا گیا ہے؟ نہیں سر, میں ابھی تھوڑی دیر پہلے کورٹ سے نکلی. اور اگر آج بند نہیں ہوا, اگر کل بند نہیں ہوا, اگر یہ آگے 2 ہفتوں میں بند نہیں ہوا تو پھر عدالت کیا کرے گی؟ ہم جائیں گے پھر کانٹیمپٹ میں, سی او سی میں جائیں گے, اور کانٹیمپٹ میں. اور ایکچولی جو فرسٹ ہیئرنگ ہماری جسٹس صاحب کے ساتھ لگی تھی تو ان کا یہ بھی ایک بات تھی کہ ان پٹیشنرز کو تو آنا بھی نہیں چاہیے تھا. یہ تو ایف آئی اے کے ڈی جے کو, ان کو یہی, ان پی ٹی اے کو بھی انہوں نے یہی کہا کہ تو آپ خود ایکشن لینا چاہیے تھا. اچھا, آپ وکالت کرتی ہیں, آپ نے بہت سارے ایسے کیسز دیکھے ہوں گے کہ مختلف ڈپارٹمنٹس آتے ہیں, یقین دہانیاں ہوتی ہیں, وعدے وعید ہوتے ہیں, ریٹن میں بھی ہوتا ہے, وربلی بھی ہوتا ہے, لیکن بعد میں عمل درآمد نہیں ہوتا. آپ کو لگتا ہے کہ اس فیصلے پر عمل درآمد ممکن ہے, ہو جائے گا؟ سر یہ جنرل پبلک انٹرسٹ کے لیے ٹھیک ہے, تو اس پہ اگر نہ بھی ہوا تو اس میں پبلک کھڑی ہوگی, تو کیونکہ وہ جو ہوتا ہے ڈپارٹمنٹ میں وہ ایک انڈیویژول کا کیس ہوتا ہے, یہ پبلک ایٹ لارج کا کیس ہے, تو آئی تھنک اس میں لوگ, میڈیا سب ہمارا ساتھ دیں گے اس میں. اچھا, اس میں اس کیس سے ہٹ کے, اس بات سے قطع نظر کہ آپ اس کیس میں وکیل تھیں پٹیشنرز کی طرف سے, ایک جنرل, ایک عام خاتون ہونے کے ناطے آپ سے اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ ان ٹک ٹاکرز بیچاروں کا کیا ہوگا کہ جو جعلی مولوی تھے, جعلی حکیم تھے, جعلی ایکٹرز تھے, جعلی سٹارز بنے ہوئے, جعلی ہیروز بنے ہوئے, ہیروئنز بنی ہوئی ہیں, ان کا کیا ہوگا؟ دیکھیں سر, میں اگر ہم اس چیز سے بالکل ہمیں اختلاف نہیں, اور بھی بہت سے ایپس ہیں وہ ان پہ جا کے اپنی پازیٹیو ویڈیوز دے سکتے ہیں, لیکن جو والگیرٹی, اور ٹک ٹاک پہ بھی پازیٹیو ویڈیو دے سکتے ہیں اگر وہ مطلب اس طرف اگر یہ دوبارہ لگ گیا تو, لیکن وہ کیونکہ اگر وہ پاسبلٹی جس کی کم ہی لگ رہی ہے, یہاں پہ ان کا آفس تک نہیں ہے ٹک ٹاک کا پاکستان میں, تو یہ بھی آپ دیکھیں کہ ہمیں باہر دوسرے ملکوں کو کانٹیکٹ کر کے ان کے تھرو بات کرنی پڑتی ہے ہیڈ آفس سے. تو یہ اگر ہو گیا, میں دیکھیں ان کے اگینسٹ نہیں, انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہے, ہماری پلی یہی ہے, ہم نے کبھی بھی کمپلیٹ بین نہیں, لیکن اگر علاج نہیں ہے تو بیماری کو جڑ سے ختم کرنا ہے. ہم نے پارشل بین کی ڈیمانڈ کی, ہماری ریٹ میں جو ہے یہی ہے کہ جی پارشلی اس کانٹینٹ کو ختم ہونا چاہیے جو اینٹی اسلامک ہے, جو سوسائٹی کو ڈسٹروائے کر رہی ہے, ہمارے کمنگ جنریشنز کے لیے تباہی ہے. کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں, یہ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ یہ فیصلہ جو ہے, یہ وہ جو حق ہے آزادی اظہار رائے کا, اس کے خلاف نہیں ہے. یہ کورٹ میں بھی ہمارے کاؤنسلز جو ہمارے اپنے انہوں نے اٹھایا تھا, انہوں نے کہا کہ جی 7 days کہ ہمیں مہلت دیں کیونکہ یہ ہماری فریڈم آف اسپیچ کے اگینسٹ ہے. تو سر میں نے ان کو یہی ریبٹل میں جواب دیا کہ فریڈم آف اسپیچ کے لیے بھی ہمارا کچھ پرسکرائب کرائٹیریا ہے, ٹھیک ہے. تو اگر ایسے تو دیکھیں جی ہم کورٹ میں بھی ایک ڈیکورم ہے ہمارا, اس میں ایسے تو ہم بھی جا کے کورٹ میں کوئی, جیسے پیمرا کی ضرورت کیا ہے, پھر سب کچھ ہو, لیکن کچھ رولز ریگولیشن کے تھرو چلنا چاہیے. فریڈم آف اسپیچ بھی ہماری کمپلیٹ فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے, اٹس یو نو سراؤنڈیڈ ود لاٹ آف رولز وچ از ریگولیٹنگ دس فریڈم. اچھا, اس ٹک ٹاک پر پابندی کے حوالے سے جو ٹال مٹول ہمیشہ کی جاتی رہی ہے, اس میں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ چائنیز ایپ ہے, 2 ملکوں کے مابین تعلقات کا معاملہ ہے؟ سر ہے, لیکن جہاں ہمارا یہ خیال ہے کہ جہاں پہ اگر یہ نہیں کر سکتے کہ جی پازیٹیو ویڈیوز کو چھوڑ کے اور اس کو باقی کو نہیں ایلیمینیٹ کر سکتے, لیکن آپ دیکھیے بنگلہ دیش اور انڈونیشیا بھی اسلامک کنٹریز ہیں, انہوں نے بھی, ایون بہت سے نان مسلم کنٹریز نے بھی ان کو بند کیا ہوا ہے. ہاں, جہاں تک ہمارے چائنا کے ساتھ ریلیشن ہے تو میرے خیال میں ہمیں اپنے تھرو ریلیشنز
ان کو سمجھانے, کیونکہ جہاں پہ ہماری سوسائٹی تباہ ہو رہی ہو تو میرے خیال میں ہمیں اپنی سوسائٹی کو پرائیورٹی پہلے دینی چاہیے. انٹرنیشنل ریلیشن میں بھی کوئی سافٹ کارنر کچھ دیکھ کے ان کو کسی اور چیز میں جو ہے تو اس کو رن کرنا چاہیے. یہ آپ نے ڈاؤن لوڈ کیا ہوا یہ ایپ اپنے موبائل سر؟ میں نے تو آج تک دیکھا بھی, مجھے پتا بھی اس کی شکل کیسی ہے. آپ کو کیسے پتا کہ یہ اس میں فحاشی ہوتی ہے؟ سر ہمارے جی سر آن آف ہمارے ساتھ جتنے بھی کولیگس ہوتے ہیں یا جتنے ہمارے ساتھ وہ دکھاتے ہیں, بناتے بھی ہیں پازیٹیو, ہم اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. ہماری اپنی کمیونٹی میں لائرز ہیں, فرینڈس ہیں, وہ بناتی ہیں ہمارے ساتھ, شیئر کرتی ہیں تھرو واٹس ایپ, ہمیں بھجواتے ہیں تو ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں جو پازیٹیو ہوتی ہیں. ایون اس پہ انہوں نے کافی ٹائم لوگوں کو مدد کے لیے اپیل بھی کی ہے. تو دیکھیں اس طرح کے پازیٹیو چیزوں کو تو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ نیگیٹیوٹی اور ولگیرٹی جو چیز آپ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے نہ دیکھ سکتے ہو, جس سے آپ خود دیکھنے سے شرماتے ہو, تو اس چیز کو تو بند ہو. بہت شکریہ نازش مظفر ایڈوکیٹ صاحب آپ کا, اور ہماری ساری ہمدردیاں ان ٹک ٹاکرز کے ساتھ ہیں کہ جو بیچارے سٹارز بنے ہوئے تھے, اور ہو سکتا ہے ان کو آئندہ مستقبل میں موقع ملے, لیکن پازیٹیو چیز اگر ہو تو اس پر کوئی بھی تنقید نہیں کرے گا. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو.